لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. سورہ علق ہے اور گزشتہ مجلسوں میں ہمارے سامنے یہ باتیں آ گئی کہ قرآن کریم کی سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی یہی 5 آیتیں تھیں. وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا انہی 5 آیتوں سے شروع ہوا. اس کے متعلق پوری تفصیل سے باتیں گزر گئی. ان 5 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بتلایا ہے وہ بھی گزشتہ مجلس میں ہمارے سامنے بات آئی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پر اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. پر اور تیرا رب بڑا کرم والا ہے جس نے سکھایا علم قلم کے ذریعے سے اور سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. اللہ رب العزت نے ان 5 آیتوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ جب غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، لوگوں سے دور ہو کر خلوت گزینی اختیار کیے ہوئے تھے. اور 1 مہینہ اس طرح ہوا تھا حضرت جبریل علیہ السلام اچانک آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے امی بنایا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام اپنے سینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دباتے ہیں. 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ 5 آیتیں جبریل علیہ السلام پڑھ کے سناتے ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ یہ بات ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے اور اپنی جان کا خطرہ محسوس کر رہے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس گھر پہنچ کر یہ سارا ماجرا سنایا. زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. آگ کی کیفیت جب ختم ہوئی، لرزہ اور کپاہٹ ختم ہونے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پورا ماجرا سنایا. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی کے کلمات کہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ گھبرائیے نہیں، آپ اپنی جان کا خوف اور خطرہ محسوس مت کیجیے. اللہ رب العزت آپ کا ہر قدم پر رہبر ہیں، آپ کی ہر مدد فرمائیں گے، آپ کو اکیلا اور بے سہارا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ تسلی کے کلمات اللہ رب العزت نے ان آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں کہ ہم نے سب کچھ پیدا کیا ہے. انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. علق انسان کی پیدائش کے جو مراحل ہے، مٹی سے جو پیدا ہوا اس کا درمیانی مرحلہ علق جمع ہوا خون، اس کو ذکر کر کے اللہ رب العزت اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ نبی جی جس طرح ہم نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے بنایا، اس کو کچھ شعور نہیں، 40-40 دن کے وقفے سے اس کے اندر تبدیلی ہم کرتے ہیں. گوشت کا لوتھرا، پھر ہڈیاں، پھر اس ہڈیوں پر گوشت کو چڑھانا، پھر اعضا بنانا، پھر ایک شکل و صورت، ایک جسم تیار کرنا، پھر اس میں روح پھونکنا، اور پھر اس کے اندر ہم اس کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتے ہیں، وہ زندہ رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے والے ہم ہیں. اقرأ وربک الاکرم، آپ گھبرائیے نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، مجھے کچھ آتا نہیں. اللہ رب العزت ان آیتوں کے ذریعے سے تسلی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھلے آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں لیکن ہم آپ کو ایسا علم پڑھائیں گے،
آپ کے سینے کو ایسا علم سے بھر دیں گے کہ قیامت تک آپ کی باتیں لوگ بیان کرتے چلے جائیں گے. آپ کے علم کے سامنے بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغاء اپنا سر جھکا دیں گے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. علم ایک زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، ایک علم لکھنے کے ذریعے سے ہوتا ہے. کتابت، زبان کے ذریعے سے علم، اور ایک آدمی لکھتا ہے. کتابوں میں ہمارے سامنے جو ہے یہ قلم بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں نے پچھلی مرتبہ بھی یہ حدیث آئی تھی، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس کو کہا کہ لکھ. اس قلم نے قیامت تک جتنی بھی چیزیں ہونے والی تھی ساری کی ساری تقدیریں اللہ رب العزت کے حکم سے لکھ دی، اور وہ جس چیز پر لکھی ہوئی وہ اللہ کے پاس عرش پر موجود ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنائی. ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو، دوسرا قلم کو، تیسرا جنت عدن کو، اور چوتھی چیز جو ہے وہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے، ایک قلم ہے. اس میں سے ایک قلم کا تذکرہ آتا ہے، پچھلی مجلس کے اندر یہ حدیث میں نے ذکر کر دی ہے. تو یہ قلم کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھ سے بنایا، اور ایک قلم اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اب تک جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، اس قلم کی بدولت ہم تک پہنچے ہیں. کہ کتابت کے ذریعے سے چاہے وہ دنیاوی علوم ہو یا دینی علوم ہو، ہمارے اکابرین نے، پہلے ہمارے ٹیچر لوگوں نے، ان سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں تمام نے قلم کے ذریعے سے کتابت کی، کتابیں لکھی. وہ کتابیں پے در پہ ان سے ہم تک پہنچی کہ آج ہم ان کتابوں کے ذریعے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو قلم الذی علم بالقلم، کہ اللہ رب العزت نے سکھایا کیا؟ قلم کے ذریعے سے علم، اور انسان کو سکھایا وہ چیزیں وہ جو نہیں جانتا تھا. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پچھلی مجلس میں ہم نے سنا کہ اس کو کہاں عقل ہوتی ہے. ابھی وہ تو مدرسے میں یا اسکول میں تو 5-6 سال کی عمر اس کے بعد جائے گا، لیکن اس سے پہلے جب اس کو بھوک لگتی ہے تو رونے لگتا ہے. تو رونے اس کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے. اب اس کو دودھ پینا ہے، اس کی غذا، اس کا کھانا پینا وہی ہے، دودھ ہے. تو اس کو کس نے بتایا کہ بھائی تیرا دودھ جو پینا ہے تو اس کو تو تیری ماں کی چھاتی سے ہی پینا ہے، دوسرے کسی حصے سے نہیں. تو اس کے دل میں کون، اس کے عقل کے اندر کون بات ڈالتا ہے؟ اللہ رب العزت ڈالنے والے ہے. علم الانسان ما لم يعلم. پھر وہ ماں باپ کو پہچانتا ہے، پھر اچھی اور بری چیز کو پہچانتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں کون ڈالتا ہے؟ پھر تو چھوٹا سا ہے اور اس کے سامنے ساری چیزیں آتی ہے. ماں باپ یہ چیز ڈالتے ہیں، یہ چیز دیتے ہیں، اس کے سامنے بہت سارے کھلونے اور دوسری چیزیں دیتے ہیں، تو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ میری ہے، اس کو مجھے میرا فائدہ ہوگا اس میں. تو یہ کون؟ ابھی تو چھوٹا سا ہے. تو عقل دینے والا، اس کو اچھی اور تمیز کرنے والے کون ذات ہے؟ اس کو سکھانے والا کون ہے؟ علم الانسان ما لم يعلم. کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا. اس صورت کے اندر، ان 5 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلا جو جملہ اور سب سے پہلا جو لفظ اقرأ اس کا استعمال کیا، اور یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اقرأ پڑھو، یعنی تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ علم کو حاصل کرو. علم کے بغیر نہ آدمی کوئی کام کر سکتا ہے، نہ کوئی بات بول سکتا ہے. کسی کام کو آدمی کو کرنا ہو تو اس کا علم اس کو حاصل کرنا پڑے گا. اس کام کو کرنے کے لیے جب تک علم نہیں ہوگا وہ کام نہیں کر سکتا. کوئی بات سامنے والے کو سمجھانا ہو، کوئی مجھے کہے کہ آپ فلاں مضمون کے اوپر گفتگو کرو، بیان کرو، تو مجھے وہ مضمون قرآن کی آیت کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے اس مضمون کو مجھے خاکہ پیش کرنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا. اس کے بعد میں اس مضمون کو بتا سکوں گا. یعنی اس کا علم مجھے پہلے سیکھنا پڑے گا، اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا. تو اقرأ یعنی علم حاصل کرو. علم کے بغیر آدمی نہ کوئی کام کر سکتا ہے اور نہ کوئی بات کہہ سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلے وہی اقرأ یعنی علم حاصل کرنا یہ ضروری کہا گیا. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے تمام مسلمان پر. اسلام کے ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بنیادی ارکان ہیں. نماز اور روزہ یہ تو تمام کے اوپر، بالغ مرد اور عورت، مسلمان بالغ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مرد اور عورت امیر ہو کہ غریب ہو، جھوپڑی میں رہتا ہو کہ بنگلے میں رہتا ہو، کیسا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو،
لیکن اس کے اوپر نماز اور روزہ تو فرض ہے ہی ہے. جیسے ہی وہ بالغ ہو گیا اس کو نماز اور روزہ کا حکم لازم ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا. اور اسی طرح حج ہے اور زکوٰۃ ہے تو جو صاحب مال ہے، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، تو ان کے اوپر فرض ہوتی ہے. تو جب تک یہ نماز اور روزہ ہے، اور نماز کے اندر دیکھ لیجئے کہ کچھ چیزیں نماز سے پہلے ہیں جن کو شرائط کہا جاتا ہے. مثلا بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، وقت کا ہونا. عشاء کی نماز کا وقت بھائی 8 بجے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے تو مغرب کا وقت رہتا ہے. کبھی مغرب تو کوئی 8 بجے سے پہلے 50 پیسہ کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، عشاء پڑھنے لگ جائے گا تو اس کی عشاء ہوئی نہیں. تو یہ وقت کا ہونا، تو یہ نماز سے پہلے جو چیزیں ہیں، وقت کا ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، پھر سطر کا چھپانا. پھر میں جہاں نماز پڑھ رہا ہوں نماز کیسی جگہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، میرا جسم اور ناپاکی کے اعتبار سے چھوٹی ناپاکی، بڑی ناپاکی. ایک چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے جو وضو سے پاک ہو جاتی ہے، ایک بڑی ناپاکی ہوتی ہے جس کے لیے غسل کرنا ہوتا ہے. تو یہ سارا علم، یہ شرائط آدمی کب جانے گا، اس کو کب پتہ چلے گا؟ جب وہ علم حاصل کرے گا اس کا. اس کے بعد جب نماز کے اندر داخل ہوگا تو تکبیر کہنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، تلاوت کرنا، قرات کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ فرائض کہی جاتی ہے. تو نماز کے اعتبار سے یہ اس کے ارکان ہے، اس کے شرائط و فرائض ہے. تو آدمی جب تک اس کا علم حاصل کرے گا تو اس کی نماز صحیح ہوگی. اگر اس کا علم نہیں ہوگا تو گڑبڑی کر دے گا، اس کی نماز درست نہیں ہوگی. اس سے روزہ ہے، روزے کے اعتبار سے بھی اس کو اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا کہ روزہ کون سی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کب اس کا شروع وقت ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کون سی چیزیں روزے کے اندر روزے کو توڑنے والی ہے، کون سی نہیں. تو یہ ساری چیزیں نماز روزہ ہے اس کا علم. تو جس طرح نماز روزہ ارکان ہے، فرائض ہے، ہر مسلمان بالغ اور مرد عورت پر فرض ہے، اسی طرح اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے تاکہ وہ اس کی صحیح معلومات اور صحیح ادا ہو سکے. نماز اس کی صحیح ہو سکے، اس کا روزہ صحیح ہو سکے. زکوٰۃ صاحب مال ہے، کتنی زکوٰۃ دینا ہے تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی آسانی کے ساتھ کر سکے. اس طرح حج فرض ہو چکا ہے تو حج کے ارکان میں کس طرح ادا کر سکوں. تو جس طرح ارکان فرض ہے اسی طرح علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے. اب کتنا علم حاصل کرنا، کیونکہ علم تو ناپائیدار ہے، جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. چاہے دینی علم دیکھ لو یا دنیاوی علم، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. اور پھر کون سا علم، جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اس سے مراد کون سا علم ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو وہ مکمل علم کے اعتبار سے مکمل ہو ہی نہیں سکتا. مثلا ایک ڈاکٹر کو لے لیجئے، ایک ڈاکٹر دانت کا ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس نالج ہوگی دانت کی لائن کی. اگر اس کے پاس دوسری اور ہڈیوں کا، ہارٹ کی، اس کے پاس نالج نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے جو لائن حاصل کی ہے وہ دانت کے اعتبار سے، وہ دانت کا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس انجینئرنگ کا علم نہیں ہوگا. اسی طرح ایک عالم ہے تو عالم اور اس کے آگے مفتی کا درجہ ہوتا ہے تو وہ فتویٰ، عالم فتویٰ نہیں دے سکتا. تو کوئی بھی آدمی بڑے سے بڑا آدمی ہو وہ پورا علم کے اعتبار سے مکمل نہیں ہو سکتا. تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اس سے مراد کون سا علم ہے؟ اس سے مراد وہ علم ہے کہ جس سے انسان اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی والے، کہ اللہ کس عمل سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور کس عمل سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. تو اقرا، علم حاصل کرو. سب سے پہلے وحی، اس کے ذریعے سے ایک بہت سارے شعبے. اسی طرح یہ تو صرف عبادت کا شعبہ ہے. اسی طرح معاملات کا شعبہ، جب آدمی جوان ہو گیا، جوانی کے بعد اس کی شادی کی عمر کو پہنچ گیا، اب اس کا نکاح ہو گیا تو بیوی آئے گی، تو بیوی کے اعتبار سے اس کے حقوق کیا ہے اس کا بھی علم حاصل کرنا. اس بیوی کے حقوق ہے، ادھر ماں باپ کے حقوق ہے کہ ماں باپ کے حقوق ادا کرتے بیوی کے حقوق نہ چھوٹے، ورنہ وہ پھر برابری نہیں کر پائے گا. یا بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، تو ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرنے کی بنا پر اللہ کی طرف سے کیا وعید ہے، اس کا علم حاصل کرنا. اسی طرح ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، معاملات کے اعتبار سے تجارت کا شعبہ، تو تجارت کے اعتبار سے بھائی میرے لیے کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. کاروبار کر رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر تو اس شخص کو تجارت کا لائسنس دیا جاتا تھا
جو تجارت کے مسائل سے واقف ہو، تو جس کو تجارت کا جو مسائل ہے اس کا علم ہو کہ بھائی تجارت کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، مال کو اس طرح بیچا جائے گا، اس طرح نفع حاصل کیا جائے گا. اور باقاعدہ کچھ لوگ متعین کیے تھے، جتنی بھی دکانیں ہوتی تھی، جتنے بھی تاجر ہوتے تھے، وہ جاتے تھے یہ لوگ اور ان کا امتحان لیتے تھے، ان کی تفتیش کرتے تھے، ان کو پوچھتے تھے بھائی تم تجارت کر رہے ہو، گیہوں کی تجارت کر رہے ہو، کپڑوں کی تجارت کر رہے ہو، تو اس میں یہ مسئلہ ہے تو تم یہ مسئلہ ہم کو بتاؤ. اگر وہ سامنے والا نہیں بتا پاتا، تاجر نہیں بتا پاتا، تو اس کا لائسنس کینسل کر دیتے تھے. حضرت عمر کے پاس اس کی شکایت پہنچ جاتی، بھائی تجارت کر رہا ہے لیکن اس کو اس کا علم نہیں ہے، تجارت کا علم اس کو حاصل نہیں کیا تو اس کا لائسنس کینسل. تو یہ حضرت عمر کا زمانہ تھا. تو بہرحال اقرا، علم حاصل کرنا، چاہے کون سا بھی شعبہ ہو، معاملات کا شعبہ ہو، معاشرت کا شعبہ ہو، اخلاقیات کا شعبہ ہو. اس کے بعد پڑوسی کے اعتبار سے اخلاق، پڑوسیوں کے بارے میں کہ میرا پڑوسی میرے بازو میں رہ رہا ہے، میری ذات سے وہ اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں میرے پاس اتنی مرتبہ ان کے احکام لے کے آئے کہ مجھے تو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں اس کو میراث کا وارث نہ بنا دیا جائے. اتنی مرتبہ تاکید کے احکام لے کے آئے تھے. پڑوسیوں کے حقوق ہے کہ کہیں پڑوسی، اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم کھا کر فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، کہ قسم خدا کی، اللہ کی قسم، وہ مومن نہیں. صحابہ 3 مرتبہ آپ وسلم نے قسم کھائی. صحابہ کا مجمع سامنے بیٹھا تھا. من ہم یا رسول اللہ، من رسول اللہ، کون شخص مومن نہیں؟ کیونکہ آپ نے 3 مرتبہ قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد اس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں، اس کے ایمان کو نہ ہونے کا کہہ رہے ہیں. کون شخص ایسا ہے؟ تو لا یؤمن جارہ بوائقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایمان، قسم ہے اللہ کی کہ اس شخص وہ مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے معمون نہ ہو. معمون کا بتایا، اس کو اطمینان نہ ہو، محفوظ نہیں. یعنی ایک ہوتا ہے معمون اس کو، اور ایک ہوتا ہے محفوظ. معمون کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ ڈر اور خدشہ رہتا ہے کہ بھائی کب مجھ کو تکلیف پہنچا دے. پڑوسی کا ڈر اس کے دل میں ایسا بیٹھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب یہ کام کیا کر ڈالے، کب میرے خلاف کیا بول ڈالے، کب میرے کو نقصان پہنچا دے، میری پراپرٹی کو یا میری چیز کو کب نقصان پہنچائے. اس کو بولتے ہیں معمون. اور محفوظ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو اطمینان ہو جائے کہ بھائی ہاں میرا پڑوسی ایسا ہے کہ مجھے کوئی ٹینشن کی بات نہیں. تو یہ تو معمون کا کہاں ہے؟ تو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید آئی ہے. تو ایک آدمی کب اس کو پتہ چلے گا کہ میرا پڑوسی، جب وہ اس کو علم حاصل کرے گا کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہے، ماں باپ کے میرے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہے، اولاد کے ماں باپ کے کیا حقوق ہے. تو اقرا اس کے ذریعے سے بتایا گیا کہ تم علم کو حاصل کرو، اور علم کے حاصل کرنے کے ذریعے سے آدمی بہت سی مرتبہ حرام سے بچ جاتا ہے، حلال کی اس کے اندر تمیز پیدا ہو جاتی ہے. اور بہت سی مرتبہ آدمی علم کی ناواقفیت کی بنا پر، جہالت کی بنا پر حرام کام کو حلال سمجھ رہا ہے، گناہ کے کام کو نیکی سمجھ رہا ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی تھا، سرکاری نوکری کر رہا تھا. ایک عالم کے پاس گیا، اور سرکار کی طرف سے اس کو یہ سہولت دی گئی تھی کہ بھائی تم اگر بیمار ہوئے یا تمہارے گھر کے اندر کوئی بیمار ہوئے تو میڈیکل سے یا ہسپتال سے آپ جہاں سے بھی دوائی لاؤ، تو اس دوائی کا جو بھی بل آئے گا وہ بل سرکار کی طرف سے آپ کو اس کے پیسے دیے جائیں گے. تو یہ آدمی نے کہے تو بہت اچھی، کوئی بات نہیں. لیکن اس نے کیا کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی یہ بات بتا دی کہ بھائی تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس کا جتنا بھی بل ہے مجھے دے دینا، سرکار مجھے پیسے دیتی ہے، وہ پیسے میں آپ کو دے دوں گا، آپ کا فائدہ ہو جائے گا. وہ یہ کرتا رہا. ایک مرتبہ کسی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا، وہ تو ایک خوش فہمی میں تھا کہ بھائی میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں، کہ میں دوسروں کی مدد کر رہا ہوں، ان کا بل کے پیسے سرکار کے ذریعے سے ادا کروا کر میں نیکی کما رہا ہوں. لیکن جب عالم صاحب سے اس نے پوچھا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو عالم صاحب نے اس کو پوچھا کہ بھائی تو نے جب نوکری پر تو لگا تھا اور سرکار نے تجھ کو یہ بات کہی تھی کہ یہ جو پیسے تجھ کو ملیں گے وہ تیرے ساتھ پڑوسیوں کو بھی ملیں گے، کہ نہیں یہ بات تو نہیں کہی تھی، صرف یہ تو میرے گھر تک تھا. تو بھائی تو عالم صاحب نے کہا کہ یہ حرام ہے. تم اگر یہ خوش فہمی میں ہو رہے ہو کہ میں دوسروں کا کام کر رہا ہوں یہ نیکی ہے، نہیں،
یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو حرام کام ہو رہا ہے، کیونکہ سرکار نے صرف تمہارے لیے وہ کام، تمہارے لیے سہولت دے رکھی ہے تاکہ تم سرکاری کام کر رہے ہو، وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اگر تم کو ان کی خدمت کرنا ہو تو اپنے پیسوں سے کرو۔ تو آدمی یہ اس کو علم نہیں تھا، جہل کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، علم واقفیت کی نا واقفیت کی بنا پر وہ نیکی کے گناہ کے کام کو نیکی سمجھ رہا تھا۔ اسی طرح آدمی تجارت کرے تو تجارت کا اس کے اعتبار سے علم حاصل کرے، اور دوسرے جو معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیت کے اعتبار سے، جس طرح ہم نماز کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے آئے، اب جہاں چپل نکالنے کی جو اسٹینڈ ہوتا ہے، جب آتے ہیں تو وہ اسٹینڈ خالی رہتا ہے، چاہے نیچے جگہ رکھے ہو۔ اب آئے جیسے ہی تو خالی تھا، اب جو پہلا آیا اس نے جہاں اپنی چپل رکھ دی وہ اس کا حق ہو گیا، اس کی جگہ ہو گئی، جب تک وہ وہاں رہیں گے دوسرا آدمی اس کی چپل کو ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ اب وہ پہلا آ گیا تو اس کا حق بن گیا۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بہت سی مرتبہ کہ ہم آئے دیر سے، دیکھا کہ بھائی جگہ فل ہو گئی، پہلے سے جس نے رکھا تھا اس کے چپل کو لات مار دیا اور اپنے رکھ دیا، تو یہ حرام کام ہوا۔ کیوں بھائی؟ اس کا حق پہلے تھا، تم کو تمہارا رکھنے کا حق نہیں تھا، کیونکہ تم نے بعد میں آیا، وہ پہلے آ گیا تھا، اس لیے جو پہلے آیا اس نے اپنی جگہ پر چپل خالی تھا رکھ دیا، اب وہ جب تک چپل وہاں رہیں گے اس کا حق رہے گا۔ اسی طرح ہم سفر کرتے ہیں ٹرین کے اندر، بسوں کے اندر، تو وہاں بھی پڑوسی ہوتے ہیں، بعض پڑوسی تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، بس میں سفر کریں گے، ٹرین میں سفر کریں گے تو تھوڑی دیر کے لیے پڑوسی ہوتا ہے۔ اب ہم نے ٹکٹ تو ایک لیا ہے، وہ بھی جنرل ڈبے کا، اب جب پہلے ٹرین آ گئی ہم چڑھ گئے، پوری سیٹ روک لیا اور اپنا بستر بچھا کے سو گئے۔ بھائی تم نے تو ایک ٹکٹ لیا ہے، دوسرے 2 سیٹیں ہیں وہ تو دوسروں کی ہے، تو یہ بھی حرام ہے، شریعت اس کو منع کرتے ہے۔ بھائی تمہارا جو ٹکٹ ہے، ہاں ریزرویشن ہے وہ الگ بات ہے، وہ آپ کی پوری سیٹ ہو جائے گی، لیکن جنرل ڈبہ ہے تو اس میں آپ کا جتنا ٹکٹ ہے آپ کی سیٹ اتنی ہی رہے گی، آپ اس کو اپنا پورا سامان پھیلا کے اوپر بیٹھ جاؤ، یہ تو دوسروں کا حق ماننا ہو جائے گا۔ تو یہ کب آدمی کب کرتا ہے؟ جبکہ علم سے واقف نہیں ہوتا ہے، علم حاصل نہیں کرتا ہے۔ تو اقرا اس صورت کے ذریعے سے، پہلے لفظ کے ذریعے سے یہ سبق دیا جا رہا ہے انسانوں کو کہ آپ دین کا علم حاصل کرو، چاہے وہ علم چاہے معاملات کے اعتبار سے ہو، معاشرت کے اعتبار سے ہو، عبادات کے اعتبار سے ہو، اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے آپ علم حاصل کرو گے تو اس کی وجہ سے آپ بہت سے گناہوں سے بچ جاؤں گے، بہت سے اللہ کے نافرمانیوں سے بچ جاؤں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری عمر کتنی ہو گئی، اب ہم مدرسے میں کیسے داخلہ لیں گے، ہمارا کون داخلہ کرے گا؟ تو اس کا جواب بھی یہ کہ بھائی اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت نے ایسے علماء، ایسے مفتیان کرام پیدا فرما دیے ہیں کہ آپ ابھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھو، میرا یہ معاملہ ہے، میرا یہ معاملہ ہے، آپ کو اس کی رہنمائی مل جائے گی۔ جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے، اب ایک وکیل کا کچھ کام ہوتا ہے، پاسپورٹ بنانی ہوتی ہے، یا کوئی گھر یا مکان یا جگہ خریدی ہے تو اس کے جو کاغذات تیار کروانے ہوتے ہیں، وکیل کے پاس جائیں گے تو وہ تو پیسے لیتے ہیں، بھائی اتنا پیسہ ہوگا، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، یہ کام کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کے فضل سے کہ علماء مفتیان کرام ہمارے پاس اللہ نے دیے ہیں، تو ان کے پاس ہم جا کر علم حاصل کر سکتے ہیں، ان کے پاس جانے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اور آسانیاں کر دی ہے کہ کتابیں چھپی ہوئی، تجارت کے اعتبار سے مسئلے مسائل کی کتابیں ہیں، معاملات کے اعتبار سے مسئلے مسائل کی کتابیں ہیں، حقوق کے اعتبار سے مسئلے اور ہر زبان میں ہے، تو کتابیں خرید کر ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو اس کے ذریعے سے ہم کو علم حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت کی جو رب چاہی زندگی ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم رب چاہی زندگی گزارنے والے بنیں، تو رب چاہی زندگی کب گزاریں گے؟ جبکہ رب کے جو احکام ہیں، رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے رب نے جو باتیں بتائی ہیں کہ میرا رب اس سے خوش ہوتا ہے تو اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو اپنی مرضیات پر چلا کر اپنی نامرضیات سے پوری پوری حفاظت فرمائے، اور قرآن کو سمجھ کر اس کو پڑھنے کی، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت اثنیت علی نفسک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔
یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بڑے خطا کار ہے، بڑے سیاہ کار ہے، یا اللہ تیری نعمتوں کو کھا کھا کر تیری ناشکری کرتے رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے۔ کوئی رات ایسی یاد نہیں تو نے بھوکا رکھا ہو، کوئی دن ایسا یاد نہیں تو نے بھوکا رکھا ہو، تو قسم قسم کی نعمتیں کھلاتا رہا، پلاتا رہا، ہم تیری نعمتوں سے طاقت حاصل کر کے تیری ہی نافرمانی کرتے رہے، تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے۔ اللہ پھر بھی تو نے اپنی نعمتوں کو بند نہیں کیا، یقیناً تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ تو رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ، رات کے اندھیرے میں کیے ہو، دین کے اجالے میں کیے ہو، جان کر کیے ہو، انجانے میں کیے ہو، تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، کروت کر ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہمارے والدین کے، ہمارے بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، تمام مؤمنین مؤمنات، تمام دوست احباب کے تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک اور صالح جوڑا نصیب فرما، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہے، یا اللہ ان کے لیے نیک اور صالح جوڑے کا انتظام فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں، مالی اسباب نہ ہونے کی بنا پر رکے ہوئے، آپ کے خزانے تو بڑے بڑے ہیں، اپنے خزانوں سے ان کے رشتوں کی تکمیل کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جتنے بہت سارے مقروضین ہیں جو اپنے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے قرضوں سے نا امید ہو چکے ہیں، یا اللہ آپ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، اپنے خزانوں سے ایسے مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ اللہ جو ناحق کے ادوبند میں ہیں، جیلوں کے اندر ہے، ان کے لیے رہائی کے، خلاصی کے، چھٹکارے کے فیصلے فرما، ان کو باعزت بری عطا فرما۔ یا اللہ ہسپتالوں کے اندر جو بیمار ہے، یا اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، یا تمام کی بیماریوں کو تندرستی سے بدل کر بہت جلدی ان کو اپنے گھر عافیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچا دے۔ اللہ ہم سب کی تمام بیماریوں سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ تو نے جو تندرستی دے کر رکھی ہے، یا اللہ اس تندرستی کا شکر گزاری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری پیشانیوں کو تیرے سامنے جھکی رہے ایسے فیصلے فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، 5 نمازوں کو صف اولا میں تکبیر اولا کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اب تک کی پڑھی نمازوں کو قبول فرما، جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہے ان کو قضا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما، یا اللہ تسبیحات کا اہتمام نصیب فرما، یا اللہ نوافل کا اہتمام نصیب فرما۔ تیری یاد کے واسطے اور تجھ سے باتیں کرنے کے لیے کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرے، ایسا وقت نکالنے کی ہم کو تو توفیق عطا فرما۔ تہجد کا اہتمام نصیب فرما۔ اللہ مبارک مہینہ شعبان کا شروع ہو چکا ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ہم کو رمضان تک پہنچا کر اللہ رمضان کی برکات سے ہم کو مالا مال فرما۔ اللہ خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ابھی سے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری توفیق سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ قرآن سننے سنانے کا، سمجھنے سمجھانے کا، یا تو محض اپنے فضل سے اس کو قبول فرما، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، ہماری بستی کے لیے 100% دین کا ماحول پیدا فرما۔ اللہ ہر طرح کی بدعات اور رسومات سے ہماری بستی کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والے پیدا فرما، اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی، دینی خانقاہوں کی، دینی مراکز کی، جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، تمام جگہوں کی پوری پوری حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اخلاص عطا فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما، ہر طرح کے شور و فتن سے پوری پوری حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، روضہ اقدس کے اوپر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارا آنا مقدر فرما۔ اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اللہ ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تو راضی ہو جاوے، ایمان بڑھتا چلا جاوے، اور اسی حالت میں ہماری موت ایسے فیصلے فرما، دنیا بکتے بکتے جانے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہے، اس کی ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی خوب خوب حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر و برکت اس سے مانگی ہم کو عطا فرما، جن شر و فتن سے پناہ چاہیے پناہ نصیب فرما، یہاں جتنے بھی تیرے بندے موجود ہیں تمام کی جائز و نیک مرادیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔